آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ جموں کشمیر کے نوجوان ملک کی تاریخ، اقدار اور خواہشات کے ساتھ جڑ کر قوم کی تعمیر کے لیے ایک مشترکہ تمدنی شناخت قائم کرنے کی راہ پر، لیفٹیننٹ گورنر کا وشو لٹریری فیسٹیول سے خطاب۔ ایک سال حکومت کی کارکردگی پرکھنے کے لیے کافی نہیں، 5 سال بعد احتساب کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جموں میں پریس کانفرنس۔ ریاستی درجہ بحالی پر زور۔ حکومت کشمیری پنڈتوں کی محفوظ اور باعزت گھر واپسی کے لیے وعدہ مند۔ وسو قاضی گنڈ میں مہاجر پنڈتوں کے لیے رہائشی کوارٹروں کی تعمیر کا جائزہ لینے کے دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کی یقین دہانی، اور وزیر زراعت جاوید احمد ڈار کا اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں سائنسی مکسبانی پر 2 روزہ قومی سیمینار کا افتتاح۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان اب ملک کی تاریخ، اقدار اور خواہشات کے ساتھ جڑ کر قوم کی تعمیر کے لیے ایک مشترکہ تمدنی شناخت قائم کر رہے ہیں۔ وہ آج وشو لٹریری فیسٹیول کلگام سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ ادبی میلہ خطے کی منفرد روحانیت اور تمدنی اہمیت اجاگر کرنے کے علاوہ خواتین قلمکاروں اور نوجوان مصنفین کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ لٹریچر کو فروغ دینے اور آپسی تعلقات کو مستحکم کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کی نامور ادبی شخصیات کی تخلیقات نے نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ ایل جی نے شاعروں، مفکروں اور قلمکاروں پر زور دیا کہ وہ روحانی، سائنسی اور ادبی میراث کو فروغ دیں اور آپسی بھائی چارے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے قلمکاروں سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں جعلی بیانیوں کا مؤثر مقابلہ کریں اور نئی نسل کو نئے خیالات سے روبرو کرائیں۔ ایک سال کو کارکردگی پرکھنے کے لیے انتہائی قلیل مدت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو 5 سال بعد ان کی حکومت کا احتساب کرنا چاہیے۔ جموں میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ ان کی حکومت کے پہلے سال میں ہی ریاستی درجہ بحال ہوگا، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی ٹیم سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں سے کیا گیا وعدہ پورا کر کے بلا تاخیر ریاستی درجہ بحال کریں۔ عمر عبداللہ نے دربار مو کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں منصوبے کو کابینہ کی منظوری مل چکی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر نے بھی منصوبے کو ہری جھنڈی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عارضی ملازمین کی مستقلی کے لیے وعدہ بند ہے اور آج ہی محکمہ تعلیم میں 860 سی پی ورکروں کو مستقل کیا گیا ہے۔ ریزرویشن سے متعلق انہوں نے کہا کہ کابینہ سب کمیٹی نے اپنی حتمی رپورٹ پیش کی ہے جو منظور کی گئی اور اب اسے منظوری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجا جائے گا۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رک۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک۔ ایکوا ٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے عمر عبداللہ حکومت کی ایک سال کو ناکامی کی مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کا یہ ایک سال مایوسیوں سے عبارت رہا ہے۔ سری نگر میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے BJP کے ترجمان الطاف ٹھاکر اور ساحل بشیر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے چناؤ کے دوران لوگوں سے بڑے وعدے کیے تھے، تاہم حکومت نے ایک سال رہنے کے باوجود کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت صرف کاغذوں پر موجود ہے، جبکہ زمینی سطح پر اس حکومت کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ BJP ترجمانوں نے کہا کہ لوگ اس حکومت سے بدظن ہو چکے ہیں اور اس حکومت کی جواب دہی کا وقت آ چکا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ کشمیری پنڈت کشمیر کے مخلوط تمدن کا ناقابل تنسیق حصہ ہے اور عمر عبداللہ حکومت ان کی محفوظ اور باعزت گھر واپسی کے لیے وعدہ بند ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج وسو کلگام میں کشمیری مہاجر پنڈتوں کے لیے تعمیر کیے جا رہے رہائشی کوارٹروں کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ وزیر موصوف کے ہمراہ دیوسر، ہومشالی بوک، پہلگام اور شانگس حلقوں کے ممبران اسمبلی اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران بھی تھے۔ وزیر نے اس موقع پر وسو قاضی گنڈ گنیش مندر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔
جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن نے محکمہ صنعت و حرفت کی سرپرستی میں کشمیر ہاٹ سری نگر میں آج سے 7 روزہ گاندھی شلپ بازار کا اہتمام کیا۔ بازار کا افتتاح صنعت و حرفت کے وزیر سریندر کمار چودھری نے کیا، جبکہ اس موقع پر کمشنر سیکرٹری صنعت و حرفت وکرمجیت سنگھ کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سریندر کمار چودھری نے بازار کے انعقاد پر محکمے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کاریگروں کو اپنی دستکاریوں کی نمائش کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ونپو اننت ناگ میں آج اسسٹنٹ لیبر کمشنر دفتر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لیبر سرائے اور ALC دفتر قائم کرنے سے مزدور طبقے کو بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکیموں کو ان کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار سبھی لوگوں کی ترقی کی وعدہ بند ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے درج شدہ مزدوروں کے بچوں کی تعلیمی معاونت کے لیے 31 لاکھ روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے آج سائنٹیفک ہنی بی کیپنگ انٹیگریٹڈ ود آئل سیڈ مشن کے موضوع پر ایک قومی سیمینار کی میزبانی کی، جس کا افتتاح زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کیا، جو وہاں پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے اختراعیت، سرمایہ کاری اور سماجی ترقی کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی کی سراہنا کی۔ انہوں نے زراعت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے اس ادارے کی سراہنی کی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے تحقیق، اختراع اور سرمایہ کاری کو مضبوط کرنے کے لیے ادارے کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کو اجاگر کیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ مشکلات کے باوجود عوامی حکومت نے گزشتہ 1 برس کے دوران عوامی راحت رسانی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آج عوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے ساگر نے کہا کہ راجیہ سبھا انتخابات کے دوران اصل مقابلہ BJP اور نیشنل کانفرنس کے درمیان ہے۔ انہوں نے تاہم ممبران اسمبلی سے اپیل کی کہ وہ نیشنل کانفرنس امیدواروں کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ استعمال کریں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے آج ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں ضلع میں ہو رہی ترقیاتی سرگرمیوں کا جامع جائزہ لے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر سید فخر الدین حامد نے انہیں ضلع میں مختلف شعبوں میں ہو رہی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ڈویژنل کمشنر کو بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ صحت، تعلیم اور تعمیرات عامہ جیسے شعبوں میں تمام پروجیکٹ میعاد بند مدت میں مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈویژنل کمشنر نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ سرما سے قبل تمام ترقیاتی پروجیکٹ مکمل کرے اور سرما کے دوران عوامی مسائل کی داد رسی کے لیے پیشگی کنٹرول روم قائم کرے۔ خبریں جاری ہیں، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ محمود احمد شاہ نے آج سب ڈویژن گریز کا دورہ کر کے وہاں بجلی ڈھانچے اور سرمائی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے زیر تعمیر کنزل ون ریسیونگ اسٹیشن کا معائنہ کیا، جو بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے ڈیم ٹو پاور ہاؤس کا دورہ کیا اور اس کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی وافر مقدار دستیاب رکھیں تاکہ گرڈ سے کٹے ہوئے علاقوں میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ڈویژن آف کمیونٹی سائنس فیکلٹی آف ہارٹیکلچر سکاسٹ کشمیر نے آج گالمار کیمپس میں عالمی خوراک کا دن منایا۔ مہمان خصوصی سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر نذیر احمد گنائی نے پائیدار خوراک کے نظام، معقول غذائیت، بہتر طرز زندگی اور سب کے لیے خوراک اور غذائیت کے حفاظت کے حصول کی جانب اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا۔ اس موقع پر موجود مہمان ذی وقار ڈین فیکلٹی آف ہارٹیکلچر نیلوفر بانڈے نے عالمی غذائی نظام میں مستقبل کی تشکیل اور سب کے لیے غذائی تحفظ کے حصول میں تعلیم، تحقیق اور اختراع کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ سکاسٹ کشمیر کے ویٹرنری مائکرو بایولوجی اور امیونولوجی ڈویژن کی جانب سے کشتواڑ ضلع کے اندروال بلاک میں بیڑوں میں فٹ راٹ نامی بیماری پر ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں علاقے کے 70 سے زائد درجہ فہرست ذاتوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران سکاسٹ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ندیم حسن نے مذکورہ بیماری کے خد و خال بیان کرتے ہوئے اس سے بچاؤ کی تدابیر پر مفصل روشنی ڈالی، جبکہ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر پرویز احمد ڈار نے بھی کسانوں کو اس بیماری کے علائم اور علاج کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمہ نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم سرما کے دوران گرمی دینے والے آلات کا استعمال کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمانڈ سری نگر ڈاکٹر عاقب حسین میر نے کہا کہ محکمہ کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، تاہم لوگوں کو سرما کے پیش نظر آتش زدگی اور دم گھٹنے والے واقعات سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کمروں میں ہوا کا وافر انتظام ہونا چاہیے اور گیس بخاریاں یا کانگڑیاں احتیاط سے استعمال کرنے کے علاوہ الیکٹرک کمبلوں اور گرم بوتلوں کے استعمال میں بھی احتیاط برتی جانی چاہیے۔ اننت ناگ ضلع میں آج ایک ماہ طویل 8واں راشٹریہ پوشن ماہ تقریبات اپنے اختتام کو پہنچا۔ اختتامی تقریب پر جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن ڈاکٹر ظہور احمد رہنا مہمانی خصوصی تھے، جنہوں نے اپنی تقریر میں پوشن ابھیان میں عام لوگوں کی شرکت کی اہمیت اجاگر کی۔ تقریب کے دوران پوشن ماہ ابھیان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے آنگن واڑی ورکروں، سپروائزروں اور CDPOs کو اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ اس موقع پر دوردرشن نیوز کے نامہ نگار اشتیاق صوفی کو بھی پوشن ماہ کی بہتر کوریج کے لیے توصیفی سند عطا کی گئی۔ حضرت میر سید یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنوار کے سالانہ عرس مبارک کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں آج ان کی زیارت گاہ میں ایک روح پرور تقریب کا انعقاد ہوا۔ نماز ظہر سے قبل مولانا خورشید احمد قانون گو نے قرآن حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کی عظمت اور شان بیان کی۔ اس موقع پر ختمات و معزومات اور درود اذکار کی بابرکت مجلس بھی آراستہ کی گئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک بھاری تعداد نے شرکت کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ چار شریف میں حضرت علمداری کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں معقول انتظامات کو یقینی بنائے۔ ایک بیان میں انہوں نے ضلع انتظامیہ بڑگام اور وقف بورڈ حکام پر زور دیا کہ وہ زائرین کی سہولت کے لیے تمام طرح کی سہولیات کو میسر رکھیں۔ جموں کشمیر پولیس کی جانب سے مرد و خواتین کے زمروں میں منعقدہ 10واں کل ہند پولیس جوڈو کلسٹر 2025-26 اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اختتامی تقریب شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بندے سنجے کمار نے کی، جبکہ اس موقع پر پولیس سربراہ نلن پربھات، اسپیشل DG SGM گیلانی، اسپیشل ڈائریکٹر IB انوراگ کمار، ADGP ہیڈ کوارٹر MK سنہا کے علاوہ دیگر سول و پولیس افسران موجود تھے۔ تقریب کے دوران جوڈو، ووشو، تائیکوانڈو اور پینکاک سلیٹ کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 17 اکتوبر تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے DD نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 18 اور 19 اکتوبر کو دوپہر کے بعد اور شام کے اوقات میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم 20 سے لے کر 23 اکتوبر تک موسم خشک رہنے کے ساتھ ساتھ آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ کاشتکاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران اپنی زرعی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔